بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرمایا اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرعون اور آل فرعون، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آل کا لفظ ان سب کو محیط ہے جو اتباع کرتے ہیں یا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، آل اور اہل بیت۔ آل میں ہر وہ بندہ شامل ہوتا ہے جو اطاعت کرتا ہے، اور اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا خرچ اس گھر کے مالک کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا آل فرعون حد سے گزر چکے تھے، اور بڑا عجیب تماشا تھا۔ فرعون اپنی خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور خود بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے مال میں بھی بت لگا رکھے تھے اور خود بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ تو حق سے بہت دور جا چکے تھے، لیکن فرمایا رحمت الہی نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ آخر وہ میری مخلوق تو تھے، تو میں نے ان کے پاس بھی نبی بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، ایسا نبی بھیجا جس نے انہیں جو آج کر رہے ہیں غلط کام، اس کا جو برا نتیجہ آخرت میں ہوگا اس کی بھی خبر دی۔ برائی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے تابع ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ تو جو اثر دائمی حیات پہ مرتب ہوتا ہے وہ دنیاوی اور عارضی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے، لیکن انسان محسوس نہیں کرتا، مختلف توجیحات کرتا رہتا ہے۔ یہ کھایا تو بیمار ہو گیا، فلاں نے جادو کر دیا تو میرا نقصان ہو گیا، اس طرح کے بہانے بناتا رہتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ تو اتنے دور جا چکے تھے، فرمایا ہم نے انہیں معروم نہیں رکھا، ان کے پاس اولی العزم رسول کو بھیجا، اپنی کتاب بھیجی۔ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، بہت سے معجزات دیے انہوں نے ہر بات کا انکار کر دیا۔ نہ انہوں نے میرے رسول کو مانا، نہ میری کتاب کو مانا، نہ معجزات پہ اعتماد کیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تمام دلائل کا انکار کر دیا۔
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی طاقت والا پکڑتا ہے، غالب اور طاقت والا جس طرح پکڑتا ہے، پھر ہم نے ایسے پکڑا، نابود ہو گئے، تباہ ہو گئے، ایک ہی لمحے میں غرق دریا ہو گئے، حکومتیں گئی، خزانے گئے، محلات گئے، اور بنی اسرائیل کو جنہیں انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، بے دام غلام، انہیں حکومت بھی اور ملک بھی اور سلطنت بھی اور خزانے بھی اور محلات بھی عطا کر دیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، تو فرمایا یہ جو آج کے کافر ہیں یہ کیا ان سے زیادہ تکڑے ہیں کہ وہ تو پکڑے گئے یہ نہیں پکڑے جائیں گے؟ یہ آج کے کفار کو کیا غلط فہمی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں جن پر تباہی آئی۔ ام لکم براتم فی الزبر، یا کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بری ہو، جو چاہو کرو؟ ایسا نہیں ہے۔ نظام کائنات کو دیکھو، ہر ذرہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ ہوا، بارش، بادل، پانی، زمین، آسمان، سورج، ستارے، چاند، ہر چیز اس کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ کام کر رہے، اس کے نتائج مرتب ہو رہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے نتائج مرتب کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا تمہیں کسی آسمانی کتاب میں یہ خبر دی گئی کہ تم جو چاہو کرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کائنات میں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے، جمیع بہت بڑا گروہ ہے، منتصر غالب آنے والا، کوئی عرب میں ہمارا سامنا نہیں کر سکتا، ہم جو چاہیں کریں۔ فرمایا لیکن اللہ کریم کے سامنے تو تمہاری طاقت نہیں ہے، تم آخرت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کریم نے یہاں خوشخبری دی مسلمانوں کو، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ جو بڑا گھمنڈ رکھتے ہیں نا اپنی طاقت کا، یہ کل آپ کے مقابلے میں میدان سے بھاگیں گے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے اور انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قدرت کی گرفت یا آخرت کا عذاب یہ اس کے سامنے اکڑتے ہیں کہ ہماری اتنی طاقت ہے، یہ دنیا میں بھی بھاگیں گے، مغلوب ہوں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور پھر وہ ہوا، بدر میں مارے بھی گئے، قید بھی ہوئے، بھاگے بھی، احد میں شکست ہوئی، خندق میں بھاگے، اور پھر مرکز ان کا مکہ مکرمہ ہی فتح ہو گیا اور بات ہی ختم ہو گئی اور مغلوب ہو گئے۔ تو یہ پیش گوئی یہاں کر دی گئی کہ یہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں بھی بھاگیں گے، یہ قدرت سے مقابلہ کرنے کی کہاں سوچے بیٹھے ہیں۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، یعنی بہرحال قیامت ہر حال ضرور قائم ہوگی، اور قیامت بڑی سخت ہے اور بڑی تلخ ہے۔ خوش فہمیوں میں رہنا اور بات ہے اور حقائق کا سامنا اور بات ہے۔ قیامت حقائق کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ جو کردار میں کمیاں، کوتاہیاں، گمراہیاں، غلطیاں ہیں، اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے، بہت کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ جو برائی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکام نہیں مانتے، جو زندگی کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں،
بہت بھول ہو رہی ہے ان سے، بہت غلطی کر رہے ہیں۔ آج کل ایک اور رواج ہو گیا ہے، اس دور کے لوگوں کو چھوڑو، آج کل کا نوجوان کہتے ہیں میری اپنی زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ والدین کوئی فیصلہ کریں تو کہتے نہیں جی زندگی میری ہے، آپ کی تو نہیں۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے۔ کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کیا تم نے اپنی مرضی سے اپنی شکل، وجود، طاقت، صحت بنائی؟ کیا تم اپنی مرضی سے جوان ہی رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے؟ کیا تم اپنی مرضی سے زندہ رہو گے، مرو گے نہیں؟ تو پھر زندگی اپنی کہاں ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ انہیں بڑی بھول ہے، یا پھر یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، یا تو غلطی پر ہیں یا ان کی عقل ماری گئی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال، گناہ گار اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے رسول کے نافرمان بہت گمراہی میں ہیں، بھول ہو رہی ہے ان سے، انہیں غلطی لگی ہوئی ہے۔ وسوئر، اور یہ پاگل ہو رہے ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی۔ اللہ نے ان کو عقل و خرد سے نوازا تھا، لیکن یہ اس سے کام نہیں لے رہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھو، جس کا تمہیں یقین نہیں آتا تھا اور جس کا تم مذاق اڑاتے تھے اور جس کی بات کے بارے تم سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اب چکھو، اب مزہ لو اس کا۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا فرمایا، اور ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اپنا نتیجہ دے رہی ہے۔ فصلیں غلہ دے رہی ہیں، بھوسا دے رہی ہیں، دانہ دے رہی ہیں، درخت پھل دے رہے ہیں، پتھر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، مٹی اپنا کام کر رہی ہے، سورج کی شعاعیں اپنی، ہر چیز جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور اس پر نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تو انسان جو اس کائنات کا ماحصل اور سب کا خلاصہ ہے، جس کی خاطر یہ جہان بنائے گئے، اس کا کردار بھلا کیوں نتائج نہیں دے گا؟ تمہاری عقلیں ماری گئیں۔ دنیا میں کوئی چیز ہے جو اپنا نتیجہ پیدا نہیں کر رہی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز ایک اندازے پر پیدا کی گئی اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی، اس کے نتائج سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کوئی ایک چیز تھوڑی سی سستی بھی کر دے، سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی کمی ہوتی رہتی تو آج تک سورج زمین کے پاس ہوتی، جل کر بھسم ہو جاتی۔ ایک لمحہ دوری ہوتی رہتی تو سورج بہت دور ہو جاتا، زمین پر زندگی مشکل ہو جاتی، سخت سردی ہو جاتی۔ سورج کی رفتار میں ذرا برابر تیزی آتی تو رات دن مذاق بن جاتی، کمی آتی تو رات اور دن مہینوں پہ مسلط ہو جاتی۔ فرمایا کب سے نظام چل رہا ہے، کسی نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، اس کے نتائج برآمد ہو۔ تو انسان کو کیوں غلطی لگی ہے کہ اس کے اعمال کے نتائج نہیں ہوں گے؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم پل بھر میں جاری ہو جاتا، جیسے تم پلک جھپکتے ہو اتنے میں جو ہم چاہیں وہ ہو جاتا، کوئی دیر نہیں لگتی، اللہ کی گرفت آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، تم تک آواز پہنچاتا رہتا ہے نیکی کی، بھلائی کی، لیکن اگر تم توجہ نہیں کرتے تو جب گرفت آئے گی کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
تم سے پہلے گمراہ قوموں کو ہم نے تباہ کیا۔ اشیاءکم، شیعہ کی جمع ہے۔ قرآن کریم نے ان گمراہ قوموں کو جو تھے تو کافر گمراہ تھے لیکن اپنے کو سچا سمجھتے تھے اور اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہیں شیعہ کہا ہے۔ اشیاءکم جمع ہے شیعہ کی کہ بے شمار قومیں جو غلط تھیں، گمراہ تھیں، لیکن کہتی تھیں ہم سچے ہیں، جو نبی کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ٹھیک ہے۔ تو ذرا تاریخ انسانی دیکھو، ایسی کتنی قومیں تباہ ہو گئیں۔ فحل میں مدکر ہے کوئی جو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے؟ شاعر نے کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ ایک رواج ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ماضی تو گزر گیا، اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ماضی تمہارے لیے بہترین سبق ہے۔ ماضی کو یاد کر کے قرید کے دیکھو کہ تم نے کیا کام غلط کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا مصیبت آئی تھی، تم سے پہلوں نے کون سی غلطی کی اور اس کا نتیجہ کیا بھگتا۔ تو ماضی سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماضی کو یاد نہ کریں، بھول جائیں، یہ ماضی حسرتوں کے لیے یاد کرتے ہیں، آنسو بہانے کے لیے، او میرا فلاں بھی نہیں ہوا، فلاں بھی نہیں ہوا، فلاں کام بھی نہیں ہوا، اس پر روتے ہیں۔ وہ ماضی رونے کے لیے نہیں ہوتا۔ ماضی ایک کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے کردار، ہمارے افکار، ہماری سوچوں کے نتائج سے آگاہ کرتی ہے۔ ماضی اقوام عالم کی کرتوتوں اور ان پر مرتب ہونے والے نتائج سے آگاہ کر کے آئندہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو جہاں ماضی میں جہاں سے نقصان ہوا ہے، آئندہ وہ کام کیوں کیا جائے؟ تو فرمایا تم سے پہلے کتنی طاقتور قوموں کو، کتنی بادشاہتوں کو، کتنے نامور لوگوں کو تباہ کیا گیا ان کے کردار کی وجہ سے۔ حل میں مدکر ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے؟ تو ماضی سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کرتے ہو میاں وہ تمہاری کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ ہر شخص کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، جو کرتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، جو بولتے ہو وہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سوچیں بھی اس کی بارگاہ میں نتیجہ پاتی۔ اور ایسا کریم ہے کہ فرمایا اگر کوئی برائی سوچتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نیکی سوچتا ہے اور وہ کر نہیں سکتا تو اس سوچ پر بھی اس کو اجر دوں۔ اتنی رعایتوں کے بعد بھی اگر کوئی عذاب ہی کی طرف چلتا رہے تو یہ شخص کی بدبختی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَّرٍ، چھوٹی بڑی ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کریم تو جانتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتے تھے، ان کا علم قدیم ہے کہ کتنی مخلوق ہوگی، کون کیا کرے گا۔ انہوں نے اپنے علم پہ منحصر نہیں رکھا، فرشتے مقرر کر دیے، انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے کردار، اس کے الفاظ، اس کی باتوں کو سب کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کو وہ سامنے لایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ بولا۔ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، دیکھ لے تو نے کیا کیا۔
کفا بنفس کل یوم حسیبا، آج تو اپنے لیے بہترین جج ہے۔ تو ہم جو دنیا میں کرتے ہیں یہ ہماری ججمنٹ ہے، فیصلے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ فرمایا آج اسی پر عمل ہوگا، دیکھ لے اگر تو نے اچھے فیصلے کیے ہیں تو انعام پائے گا، برے کیے ہیں تو بغض ہو۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کریم سے استوار رکھا اور اس کی حفاظت کی، وہ باغوں میں اور نہروں میں خوبصورت جگہوں پر انعامات الہی کے سہارے ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک خوبصورت عمدہ مقام جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ خوبصورتی میں، نہ لذت میں، نہ آرام میں، اور عظیم بادشاہ کی شان کے مطابق، ملیک مقتدر، اس بادشاہ کی جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی شان کے مطابق جنت کی سہولتیں، آرام، آسائشیں اور لذتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔